دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے علماء کرام اکابر امت سارے لوگوں کو آپ کو سننا ہے، اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ متھلا کی ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے۔ اپنی ثقافت کو، تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے جتنی جلد ہو ہم لوگ اپنی اپنی جگہ لے لیں۔ صرف جلسہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے بلکہ علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے ہم لوگ کو مستفیض ہونا ہے، اور ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوگا۔ جتنی دیر ہم لوگ بیٹھیں گے رحمتوں کے سائے میں بیٹھیں گے، اس لیے جتنی جلد ممکن ہو تشریف لائیں۔ یہ خیر کا کام، بھلائی کا کام ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے نفع بخش کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں جو ہم دوسرے صحابہ کرام سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ وہ صحابی دور دراز کے علاقے کے رہنے والے تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ہر دن ہمہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، دن رات آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی باتوں کو سن رہے، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اصل سوال کا مقصد یہ تھا کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں وہ نئی نئی باتیں شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں سنیں گے تو زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم چونکہ گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، ہر دن آ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ایسی موٹی بات بتا دیں کہ ہم دوسرے صحابہ سے پیچھے نہ رہ جائیں، وہ صحابہ جو آپ کی خدمت میں ان سے پیچھے نہ رہ جائیں، عمل میں کوتاہی نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 جملے میں آپ نے جواب دیا، زندگی کو تبدیل 2 جملے میں کر دی، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی گئی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی معروف کو حقیر مت سمجھنا۔ معروف کہتے ہیں اچھے سے اچھا کام کو، بھلائی کے کام کو، نیکی کے کام کو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی بھی معروف کو حقیر مت سمجھنا، گھٹیا مت سمجھنا، اچھے کام کو چھوٹا ہی کیوں نہیں ہو، دیکھنے میں معمولی کیوں نہیں ہو، لیکن نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اس کو حقیر اور گھٹیا سمجھ کے چھوڑ مت دینا۔ یہی نیکیاں جس کو ہم یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں یا برباد کر دیتے ہیں، آخرت میں جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمارے سامنے نام اعمال ہمارے پیش کیے جائیں گے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ نیکیوں کا یہ پہاڑ کہاں سے آ گیا، اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی، ہم نے تو ایسے اتنے بڑے بڑے کام کیے نہیں تھے، اتنی ساری نیکیاں آ گئی۔ اس کو بتلایا جائے گا اس بندے کو قیامت میں کہ تم نے فلاں کام کیا، تم نے فلاں کام کیا، اور یہ سوچ کر کرتے رہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، لیکن یہ بھلائی کا کام تھا، معروف تھا، یہی جمع ہوتے ہوتے اتنا بڑا یہ کام ہو گیا۔ تو ہم ایک عظیم مقصد کو لے کر ہم لوگ جامع حاضہ میں آئے ہوئے ہیں۔ حضرت حافظ جنید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے چمن میں آئے ہیں، اس چمن میں ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ یہ چھوٹا کام لگ رہا ہے کہ دل بہل جائے گا، گھوم لیں گے، لیکن یہ بڑا اونچا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اس لیے لوگ ادھر ادھر منتشر ہیں، یا گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں ہیں تو اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہو کر
دلجمی کے ساتھ جلسہ میں بیٹھنے کی کوشش کرے، ہمت کرے۔ ایک رات جاگنا، اتنے بڑے بڑے علماء کرام کو سننا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ میری گزارش ہوگی کہ جلسہ باضابطہ آغاز ہونے والا ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا مفتی قمر علام صاحب قاسمی تشریف لانے والے ہیں، اس جلسہ کے ناظر میں جلدی تشریف لانے والے ہیں۔ اس لیے اس وقت تک جب وہ آئے تو دل ان کا چھوٹا نہیں ہے اور اپنی تہذیب کو رونا نہ رہا ہے کہ اتنا مہذب بامہذب اور علاقہ اور وہاں کے لوگ راستوں پر گھومتے رہیں، چوک چوراہوں پر رہیں، دکان میں رہیں اور جلسہ گاہ خالی ہو، کرسیاں خالی ہو، سامنے کوئی نہ ہو، تو ہم اپنی تہذیب کو زندہ کرنے کے لیے اور جو اکابر امت دور دراز سے آئے ہیں ان پر ایک اچھا اثر چھوڑنے کے لیے ہم جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ وقت تو یوں ہی نکل جائے گا، راستے پر رہیں، ادھر ادھر رہیں، دکانداروں میں رہیں، جہاں کہیں دکانداری کریں، وقت تو میرا گزر ہی جائے گا۔ لیکن یہاں اگر آ کر کچھ علماء کرام کی باتوں کو سن لیتے ہیں، کچھ ہماری زندگی کے لیے فائدہ کو ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے بہت برکت کی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک صحابی کی زندگی کو ایک دو جملے میں تبدیل کر دیا کہ معروف کو حقیر مت سمجھنا، گھٹیا مت سمجھنا، اس کو چھوڑ دینا کہ بھلائی کا کام ہے، تشریف لے آیا۔ اور اس کا الٹا اگر سوچیں گے، منفی چیزیں بھی آتی ہیں سامنے کہ بھلائی معروف نیکی کا کام چھوٹا سے چھوٹا ہو، اگر اس کو ہم کر لیتے ہیں تو بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے برائیاں چھوٹی ہوتی ہیں، غلط کام چھوٹے ہوتے، معمولی ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرنے سے کیا ہو جائے گا، یہ کام ہم کر لیتے کیا ہو جائے گا، جبکہ وہ غلط کام رہتا ہے، برائی کا کام، گناہ کا کام رہتا ہے، لیکن لوگ یوں ہی کر لیتے کہ چھوٹا موٹا کام ہے۔ لیکن یہی گناہ جب ہم کرتے 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 اتنے سارے گناہوں کے انبار ہمارے سامنے ہو جائیں گے، قیامت میں ہمیں دکھلایا جائے گا گناہوں کا پہاڑ ہے یہ کہاں سے اتنے سارے گناہ آ گئے، اس کو گنایا جائے گا، اس بندے کو تم نے فلاں کام کر لیا، یہ سوچ کر لیتا کہ گناہ کا کام ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، تم نے یہ ایسا کام کر لیا، ویسا کام کر لیا۔ یہ معروف جس طریقے سے نیکی کا کام چھوٹا موٹا ہو، کرتے کرتے بڑا بن جاتا ہے، اسی طریقے سے برائیاں اگر چھوٹی موٹی ہو، کرتے کرتے بڑی برائی بن جاتی ہے، گناہوں کا انبار ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں سے، اپنے گاؤں سے ایک مقصد کو لے کر آئے ہیں، علماء کرام کو دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں، اکابر امت آئے ہوئے، بزرگان دین آئے ہوئے، ہمیں ان سے مستفیض ہونا ہے، لیکن اس مقصد کو ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت۔ یوں ہی وقت گزر رہا ہے، میلوں میں، دکانداروں میں، دکانداری میں، دکانوں پر وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے بار بار میری گزارش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں اور باضابطہ اس کی کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ گاؤں میں بھی نماز بہت پہلے ختم ہو گئی، جو گاؤں کے نمازی ہوंگے ان سے بھی میری گزارش ہوتی ہے کہ گاؤں میں اپنے مہمانوں کی خدمت نہ زیادہ کر کے آپ مہمان کی مہمانی یہ ہوگی کہ آپ جلسہ میں ان کو لے کر آئیں۔ جتنا اچھا مجمع ہوگا، جتنے سننے والے اچھے ہوں گے، اتنی ہی اچھی باتیں ہوں گی، اتنا ہی زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے سارے کے سارے ہمارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جلسہ کی کرسیاں ابھی تک خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم لوگ کی تفریح نہیں رکی ہے۔ گیٹ پر آنے جانے کا سلسلہ، ادھر ادھر گھومنے کا سلسلہ، یہ ہمارا ابھی بھی باقی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میری گزارش ہوگی کہ ادھر ادھر نہیں گھومیں، اپنے وقت کو برباد نہیں کریں۔ آپ جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ لیکن بہت دور دراز کے لوگ جو ہیں، کافی دور کے لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہ گاؤں کے لوگ کہاں ہیں؟ گاؤں کے لوگ زندہ ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی آبادی
और कुर्सियां खाली, नाम सीमा का हो रहा है और इतने बड़े इदारे में जलसा हो रहा है, और फिर भी हम अपने घरों में हों तो ये अच्छा नहीं है। न आज की तारीख के लिए अच्छा है, न आज की रात के लिए अच्छा है। हम क्या असर देंगे उन मेहमानों को जो मेहमान हमको कुछ देने के लिए आए हैं, हमको कुछ नसीहत करने के लिए आए हैं। बाहर क्या मेरे भाई, वक्त भी ज्यादा हो रहा है और हज़रत उस्ताद तशरीफ लाने वाले और अब्दुल्ला हफीज साहब जहाँ कहीं हो वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। अगर वो आवाज़ सुन रहे हैं मदरसे के अंदर तो आ जाइए, आपका इंतज़ार हो रहा है। और आने के बाद जो आपकी बातें हैं, हज़रत मुफ्ती साहब उस्ताद मोहतरम तरतीब दे रहे हैं जलसे के प्रोग्राम को। इंशाअल्लाह तरतीब जैसे हो जाएगी वो आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तरतीब दे देना है अपनी जगह को कि हम किस तरतीब से बैठेंगे। इतने सारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को रुखसत कर रहे थे, माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सफ़र साथ में एक साथ सफ़र आगे तक छोड़ने के लिए अब जा रहे हैं। माज रज़ी अल्लाह ताला क्यों साथ में जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने आवाज़ लगाई, या माज। माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा लब्बैक व सअदैक। फिर कुछ देर के बाद फिर आपने आवाज लगाई, या माज। माज ने फिर आवाज लगाई, लब्बैक व सअदैक। अजीब अंदाज था सहाबा किराम का, अल्लाह के रसूल का। साथ हैं, आवाज लगा रहे, एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा। बात कुछ अहम होने वाली है, इसलिए अल्लाह के रसूल बार बार आवाज लगा रहे हैं। फिर आपने उनको नसीहत जो की है, बड़ी कीमती बातें की है, तो आपको भी बार बार आवाज लगाया जा रहा है कि आप दिलजमी के साथ आकर जलसागाह में बैठिए। दुकान पर भीड़ न लगा करके, चौक चौराहों पर, रास्तों पर भीड़ न लगा करके जलसागाह में आ जाइए। आवाज लगाने का मतलब है कि बड़ी कीमती बातें होनी है जो दुनिया के लिए भी फायदेमंद है और दीन के लिए भी फायदेमंद। कारी लुकमान साहब जहाँ के यूँ तशरीफ ले आए, आगे कारी लुकमान साहब आए तो बाहर क्या बातें बड़ी कीमती हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कासमी मद्दज़िल्लहु अली तशरीफ ला चुके हैं स्टेज पर। आप देखेंगे, सवाब भी हासिल करेंगे।